دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے اور مہنگائی کی ہفتہ وار شرح میں کمی آنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نے سوشل میڈیا پر صحافیوں کو نشانہ بنانے کی یہ مخصوص مہم، جس کا مقصد صحافیوں پر حملوں کے لیے اکسانا ہے، نوٹس لیا ہے۔ امریکہ نے FIA کو FBI کی طرز پر جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کے 53ویں یوم شہادت پر انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انسانی حقوق کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد انسانی حقوق کے حوالے سے آگہی پیدا کرنا اور اس کی پاسداری کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے اور مہنگائی کی ہفتہ وار شرح میں 3.57% کمی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترسیلات زر میں اضافہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اضافہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے سول نافرمانی کی کال کے باوجود ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے اقتصادی ترقی کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے امن و امان کی صورتحال کے بارے میں اپنی زیر صدارت گزشتہ روز کے اجلاس کا حوالہ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ حال ہی میں وفاقی دارالحکومت پر حملے کی کوشش کرنے والوں کو نہ چھوڑا جائے۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ بے گناہ افراد کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ آذربائیجان پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ شام کی صورتحال کے حوالے سے شہباز شریف نے کہا ہے کہ اس معاملے میں پاکستان کا موقف ہمیشہ سے غیر جانبدارانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد شام سے براستہ بیروت 500 سے 600 پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارق نے کہا ہے کہ حکومت نے صحافیوں پر حملوں کے لیے اکسانے کی غرض سے سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مخصوص مہم کا نوٹس لیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی آن لائن ہراسگی کو PTI نے تحریک دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ صحافیوں کے بچوں کی تفصیلات اور ان کے پتوں کا آن لائن تبادلہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بات مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے عدم ظاہر کیا کہ آن لائن مہم چلانے والے پس پردہ عناصر کو نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ انہیں بے نقاب کیا جائے گا۔ عطا اللہ طارق نے کہا کہ کسی کو ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے خیبر پختونخوا حکومت کے ان اراکین کو سراہا جنہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کو نامناسب قرار دیتے ہوئے اس پر عمل درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تحریک انصاف کی طرف سے بعض مقامی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ وہ غیر ملکی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط فوج ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج دنیا بھر میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیت کی وجہ سے مانی جاتی ہیں۔ عطا اللہ طارق نے کہا کہ تحریک انصاف پاکستان کی مسلح افواج کو کمزور کرنا چاہتی ہے تاکہ غیر ملکی عناصر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان کی میزبانی میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اجلاس پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں، جس میں دونوں جماعتوں کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی، بین الصوبائی روابط اور صوبوں سے متعلق دیگر معاملات پر مفید بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب نے استحکام یقینی بنانے میں سیاسی جماعتوں کے کلیدی کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں جماعتوں کا مشترکہ اجلاس 24 دسمبر کو لاہور میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس رخچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے دو طرفہ تعاون اور شام کی صورتحال سمیت علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے FIA کو FBI کی طرز پر جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور قائم مقام امریکی سفیر نٹیلی بیکر کے درمیان ہوا۔ امریکہ نیشنل فورینزک ایجنسی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے مزید مؤثر بنانے کے لیے بھی معاونت فراہم کرے گا۔ محسن نقوی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے امریکی اشتراک عمل کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے دہشت گردی اور ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے
سول مسلح افواج کو جدید سامان اور آلات فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور اسے اولین ترجیح قرار دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکی شہریوں کو کسی بھی صورت میں اسلام آباد میں قیام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نتالے بیکر نے چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی پر پاکستان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بحری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے برطانیہ میں منعقدہ مشق کیمبرین پیٹرول میں طلائی تمغہ حاصل کرنے والی پاک فوج کی ٹیم سے ملاقات کی۔ کیمبرین پیٹرول میں جو عالمی سطح پر مشکل ترین فوجی مشقوں میں شامل ہے، 143 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاک فوج کے دستے نے اپنی غیر معمولی مہارت اور عزم کا مظاہرہ کر کے پاکستان کے لیے چھٹی بار یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ آرمی چیف نے شاندار کامیابی حاصل کرنے اور پاکستان کے لیے عالمی پلیٹ فارم پر یہ اعزاز حاصل کرنے پر ٹیم کی تعریف کی۔ برطانیہ کے پہاڑی علاقے مڈ ویلز میں منعقدہ مشق کیمبرین پیٹرول جسمانی قوت و برداشت، جنگی مہارتوں اور ذہنی استحکام کا مشکل ترین امتحان ہے۔ پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن مشعل حسین ملک نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مقبوضہ وادی میں عصمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے واقعات کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ سوار محمد حسین شہید 18 جنوری 1949 کو گجر خان کے گاؤں جاتلی میں پیدا ہوئے۔ 1971 کی جنگ کے دوران انہوں نے ہر محاذ پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور گاؤں ہرر خرد کے بارودی سرنگوں والے علاقے کے قریب دشمن کے 16 ٹینکوں کو تباہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جنگ کے دوران انہیں سینے پر مشین گن کا گولہ لگا اور 1971 میں آج کے روز شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سوار محمد حسین شہید کو ان کے 53ویں یوم شہادت کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے جو آج منایا جا رہا ہے۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سوار محمد حسین شہید نے 1971 کی جنگ میں بے مثال بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم شہداء کی قربانیوں کی معترف ہے اور انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سوار محمد حسین شہید نے دشمن کے ٹھکانوں کا پتہ لگا کر ٹینک شکن توپوں کے ذریعے دشمن کے 16 ٹینک تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم کو شہداء اور ان کے خاندانوں پر فخر ہے اور وہ شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انسانی حقوق کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے جس کا مقصد انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے ہمارے حقوق ہمارا مستقبل ابھی۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کا مقصد عالمی سطح پر انسانی حقوق کے حوالے سے آگہی پیدا کرنا اور اس کی پاسداری کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے ایک مباحثہ نشر کرے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہے گا۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر شام اور رات کے اوقات میں ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت کوہر پڑنے کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ کے بعض علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں بعض مقامات پر ہلکی دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 17، کراچی 24، پشاور 17، کوئٹہ 9، گلگت 10، مری 9، مظفر آباد 11، سری نگر 3، جموں 17 اور لیہ -5 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے اور مہنگائی کی ہفتہ وار شرح میں کمی آنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نے سوشل میڈیا پر صحافیوں کو نشانہ بنانے کی مخصوص مہم جس کا مقصد صحافیوں پر حملوں کے لیے اکسانا ہے کا نوٹس لیا ہے۔ امریکہ نے FIA کو FBI کی طرز پر جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کے 53ویں یوم شہادت پر انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔